کروں کہ ایسے لوگ ہمارے لیے غنیمت ہیں. کسی صورت غنیمت سے کم نہیں. یقین کریں کہ جس عہد میں ماشاءاللہ جتنے بریلینٹ ہیں، جتنے ذہین ہیں، پوری ہسٹری حضرت علامہ کے حوالے سے اتنی خوبصورت باتیں اور پوری ان کی کتابوں سے ایک ایک حوالہ، بڑا مشکل کام ہے. اس عہد میں کا جو نوجوان ہو بندہ اور اس عہد میں اقبال کو پڑھ رہا ہو، جس پتہ ہے کہ اس کے بعد سوائے پروفیسر کے کچھ نہیں ملنے والا، لیکن انہوں نے اقبال کے لیے، اقبال کے عشق میں سارا کچھ کیا. یہی دولت ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بڑے غنیمت ہیں. میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں اگر جائیں تو اگر کوئی صاحب اگر ہمارے سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. وہاں اقبال پڑھایا ہی نہیں جاتا. وہ ایک ہم اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں تو اس کو بھی غلط پڑھا کرتے تھے، لب پہ آتی ہے، وہ بے کے پہ پڑھا کرتے. تصور بتایا نہیں گیا، لب پر کیا بن کے آتی ہے تمنا. لیکن وہ لب پر اس کے ساتھ رے نکال کے لب پہ کر دیا جاتا تھا تو رے اڑ جاتا تھا. لیکن وہ اس طرح کی چیزیں ہم کر کے، لیکن اب وہ بھی ہم نے اپنی زندگی سے نکال دی. وہ دور بہت اچھا تھا، کم از کم دعا پڑھی جاتی اسکول میں آغاز میں. اب تو میرے خیال میں وہ مسنگ پرسن جو ہے نا، حضرت علامہ کے حوالے سے میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ حضرت علامہ بھی مسنگ پرسن میں ہیں، انہیں ہم نے واپس لے کے آنا ہے. تو کوئی ہو اگر کہ جائے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ کرے اور جائے کہ یہ حضرت علامہ اقبال بھی تھے، وہ کہاں ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جمیل کنولی بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی پوچھنا یہ تھا پروفیسر صاحب سے، کیا علامہ صاحب مولانا رومی سے زیادہ متاثر تھے کہ فلسفے سے متاثر تھے؟ جی تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سوال یہ ہے کہ مولانا رومی سے آپ کتنے متاثر تھے. تو ان کے لیے تو آپ نے میں جمیل تنولی صاحب کا میں ذاتی طور پہ واقف ہوں. وزارت خارجہ میں اکاؤنٹنٹ، چیف اکاؤنٹنٹ رہے. مختلف ملکوں میں یہ گئے، ٹھہرے اور کتابیں لکھی. تو ان کا سوال میں نام سن کے سمجھ گیا تھا کہ یہ مولانا روم پہ بات کریں گے. پیر رومی کو اقبال نے اپنا رہنما کرا دیا. اسی نے جو خاک ہے، مٹی ہے، اس کو ایک وجود بخشا. علامہ فرماتے ہیں فارسی میں مرشد رومی، اس کو مرشد ایک استاد. ہم مرشد کا وہ بھی ٹپیکل ایک سٹائل لے لیتے ہیں کہ جو کسی مزار اور خانقاہ تک محدود ہو، وہی ایسا نہیں ہے. جو کربلا کی طرف چل پڑے وہ بھی جو ہے وہ مرشد ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. جو سفر میں ہے، جو تبلیغ میں ہے، جو دعوت دے رہا ہے، جو آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، آپ اچھی بات بتا رہے ہیں، آپ اچھا پیغام پھیلا رہے ہیں. لیکن مرشد رومی ایک منفرد حیثیت ہے. 6 دفاتر پر مشتمل جو مثنوی مولوی مانوی ہے، اس کو صدیوں سے وہ ہمارے نصاب کا حصہ رہی ہے. ہزاروں علوم اپنے زمانے کے اس میں سمیٹے ہوئے. لیکن علامہ اقبال اس لیے اسے بڑا دانشور نہیں کہہ رہے، اس کو مرشد کہہ رہے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے قرآن کی اور حدیث کی تبلیغ کو اپنا فریضہ اور وتیرہ سمجھا. اس کو صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. تو صدیوں کی عبادتیں ایک طرف، ایک عالم کے چہرے کو ایک لمحہ تکنا ایک طرف. علامہ فرماتے ہیں ایک لمحے کا تفکر صدیوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ وہ صحبت ہے جو پیر رومی سے وہ بتاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو علامہ نے جو صحبت با اولیاء، نیک لوگ بزرگان دین جو دین کی فکر رکھتے ہیں، راست فکر رکھتے ہیں، جو اللہ رسول کو جانتے ہیں، جو اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ تکریم سے پیش آتے ہیں، جو ان کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں، وہ کبھی اہدنا صراط المستقیم پہ چلنے والے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ ضالین نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے، اور یہ فاتحہ ہی تو منشور ہے ہمارا، قرآن کا بھی اور ہمارا بھی. اور پھر وہی تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگرچہ قطرہ شبنم نہ پویت برسر خارے بنا ماں خطرہ شبنم بنو کے خار میں رقصم. تو یہی کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے نا. یہی بات ہے، حال کی کیفیت. اور حال کس کا ہوتا ہے؟ جو صاحبان حال سے وابستہ ہو. ہم تو حال میں شہادت دی، گردن کٹوا کے. کس کے لیے؟ ایران بارڈر پہ کیا ہے؟ میں کربلا ابھی جب میں دیکھتا ہوں تو کربلا، نجف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ چھوڑ کے نجف کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ قریب ترین جو کسرا کے لوگ اور کیسر کے آئے ہوئے ہیں، نئی قومیتیں جو مسلمان ہوئی ہیں، ان کو صحبت سے فیضیاب کیا جائے. آج بھی وہ ہیڈ کوارٹر ہے، کیونکہ تمام اب استنبول ہے، وہ جب جاتے ہیں تو وہ یورپ کا گیٹ وے ہے. تو یہ لوگ ترکی والے، یہ ایران والے، یہ ہمارے ترکمانستان تک آ جائیں، رشیا کے بارڈرز تک، وہاں سے یورپ دوسری سائڈ سے ملتا ہے. یہ اسلام کی صحیح تصویر کو انہوں نے پیش کیا. تو سیدنا علی وہ مثال ہے ہمارے سامنے. میں تو سوچ کے حیران رہ جاتا ہوں. علامہ جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح بات کرتے ہیں. خطبات میں خاص طور پہ ساری دلیلیں رد کر کے، اقبال نے کہا ہے انٹولوجیکل وجودیات کے دلائل کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. جی میں کہوں جی کہ آپ کا فرض کر لیں یہ ہے تو فرض کر لیں یہ ہے. منطق میں ہر چیز کا جواب ہے. علامہ نے کہا انٹالوجی وجودیات فضول. اب ٹیلیولوجیکل دلائل پہلے خطبے میں اقبال نے باتیں کی ہیں، وہ فضول. غایت کہ ہر چیز کی غایت ہوتی ہے، میں بٹن دبا دوں لائٹ آن ہو جاتی، میں بٹن کاز اینڈ ایفیکٹ سمجھانے کے لیے. اس منطق کی تو حضرت علی نے بنیاد رکھی ہے. یہ علم تو بنیاد. اسی لیے تو علامہ جو ہے وحدت الوجود اور شہود کی، خیر اس پہ ہم بات کریں گے. وہ گزشتہ ہونے کے لیے جاتے ہیں نا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی ہیلو.